السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Good morning my dear student. Today in our Vedic class topic is Hifzul Hadith. Previous lesson Hadith number 1 and 2 over, and today Hadith number 3, 4 and 5 all students learn by heart. پیارے بچوں، الحمدللہ اس سے پہلے ویڈیو کے اندر ہم نے آپ کو حدیث کس کو کہتے ہیں، اس کا ڈیفینیشن اور اس کا امپورٹنٹ کیا ہے، اگر ہم 40 حدیث یاد کر لیں گے تو اس سے کیا بینیفٹ ہوگا، کیا فائدہ ہوگا، اس کے بارے میں ہم نے آپ کو بتا دیا تھا. آج ہم آپ کو جو اس سے پہلے لیسن یعنی حدیث نمبر 1 and 2 اوور ہو گئی ہے، آج ہم حدیث نمبر 3, 4 and 5 آپ کو بتا رہے ہیں. پڑھ کر آپ کو اس کو یاد کرنا ہے اور اچھی طریقے سے اس کو سمجھنا ہے. ماشاءاللہ ہمیں یقین ہے کہ آپ نے پہلی 2 حدیثیں یاد کر لی ہوگی بائی ہارٹ. حدیث نمبر 1 الدین یسر، دین از ایزی. حدیث نمبر 2 آن عبادات، مفتاح الجنت الصلاۃ، جنت کی کنجی نماز ہے. پیارے بچوں، اس کے بعد ہے حدیث آن معاملات. یہ 5 حدیث 5 ٹاپک کے اوپر ہے. پہلی حدیث تھی ایمانیات کے اوپر، دوسری حدیث تھی عبادات کے اوپر، اب تیسری حدیث ہے معاملات پر، کہ ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ کیسا معاملہ ہونا چاہیے. اپنے بھائی کے ساتھ، ہمارا ممی پاپا کے ساتھ، ہمارا کلاس میٹ کے ساتھ، ہمارے ٹیچرز کے ساتھ کس طریقے سے ہمیں ان کے ساتھ پیش آنا ہے، اس کے اعتبار سے یہاں پر حدیث بتائی گئی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کس طریقے سے معاملہ کریں. تو حدیث نمبر 3 کے اندر بتایا گیا ہے من غش فلیس منا، من غش فلیس منا. ٹرانسلیشن He who cheats is not one of us Muslim. پیارے بچوں، یہاں پر بتایا گیا ہے کہ جو دھوکہ دے وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں ہے، یعنی دھوکہ دینے والا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، یہ بتایا گیا ہے. تو ہم کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے. دھوکہ کس کو کہتے ہیں؟ ایگزامپل کہ کسی کے پاس کسی نے نوٹ بک لکھنے کے لیے مانگی کہ آپ کا لیسن نمبر 4 کا مجھے لکھنا ہے، آپ اپنی نوٹ بک دیں. آلریڈی جس کی نوٹ بک ہے اس کے اندر لیسن نمبر 4 لکھا ہوا نہیں ہے، اور وہ جانتا ہے کہ میرا لیسن نمبر 4 لکھا ہوا نہیں ہے، پھر بھی وہ اس کو بک دے رہا ہے. جب اس نے کھول کر دیکھا تو اس کے اندر لیسن نمبر 4 لکھا ہوا نہیں تھا. تو یہ کیا ہوا؟ دھوکہ. ہم نے اس کو دھوکہ دیا. ہم جانتے تھے کہ میں نے لیسن نمبر 4 نہیں لکھا ہوا ہے، پھر بھی جان بوجھ کر ہم نے اس کو وہ نوٹ بک دی. تو جب اس نے کھول کر دیکھا تو وہ لیسن نمبر 4 لکھا ہوا نہیں تھا، تو گویا ہم نے اس کو دھوکہ دیا. اب دھوکہ دینے والے کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا؟ من غش فلیس منا، یعنی جو دھوکہ دے وہ مسلمان نہیں ہے. اس لیے پیارے بچوں، ہمیں کسی کو دھوکہ نہیں دینا ہے. جو بھی ہو سچ بتانا ہے اور کھل کر بتانا ہے. اگر ہم نے نہیں لکھا ہے تو ان کو منع کر دے
کہ ہم نے نہیں لکھا ہے، دھوکہ نہ دیں۔ دوسرا اس طریقے سے ہم دھوکہ دے سکتے ہیں کہ کسی نے پینسل مانگی ہمارے پاس، ہم نے اس کو کمپاس باکس دے دیا کہ لے اس کے اندر سے لے لے، حالانکہ کمپاس باکس کے اندر وہ پینسل نہیں تھی۔ جب اس نے کھول کر دیکھا تو اس کے اندر پینسل نہیں تھی، تو یہ ہم نے اس کو دھوکہ دیا۔ تو پیارے بچوں، اس حدیث سے ہمیں یہ نالج ملا، یہ سبق ملا کہ ہم کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے، اور دھوکہ دینے والا یہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے پیارے بچوں، آج سے ہمیں نیت کرنا ہے، ارادہ کرنا ہے کہ نہ ہم اپنے ممی پاپا کو دھوکہ دیں گے، نہ اپنے فرینڈ کو دھوکہ دیں گے، نہ اپنے ٹیچرز کو دھوکہ دیں گے، نہ کسی کو بھی ہم دھوکہ دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو حدیث نمبر 3 on معاملات، من غش فلیس منا، ٹرانسلیشن he who cheats is not one of us Muslim، ترجمہ جو دھوکہ دے وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ حدیث نمبر 4 on معاشرہ، on معاشرہ، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کس طریقے سے رہنا ہے، یہ یہاں پر بتایا گیا۔ حدیث نمبر 4 on معاشرہ، السلام قبل الکلام، ٹرانسلیشن میک سلام بیفور ٹاکنگ۔ پیارے بچوں، یہاں پر بتایا گیا ہے کہ بات کرنے سے پہلے سلام کرو، یعنی ہم جب بھی کسی سے بات کریں تو اس سے پہلے ہم سلام کریں۔ کیوں؟ کہ سلام یہ دعا ہے۔ سلام کیا ہے؟ یہ دعا ہے، ہم دوسرے کو سلامتی کی دعا دیتے ہیں۔ سلام کیا ہے؟ یہ دعا ہے، ہم دوسرے کو سلامتی کی دعا دیتے ہیں۔ اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سلام کو پھیلاؤ، لوگوں کے اندر سلام زیادہ کرو، تو ہم بھی لوگوں کے اندر سلام کو زیادہ کریں گے۔ ہم ایسا نہ سمجھے کہ یہ مجھ سے چھوٹا ہے، یہ مجھ سے بڑا ہے تو میں سلام نہیں کروں گا، نہیں، ہمیں اپنے بڑوں کو بھی سلام کرنا ہے، اپنے چھوٹوں کو بھی سلام کرنا ہے، اور پوری سلام کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آدھی سلام نہیں کرنا، السلام علیکم السلام علیکم، نہیں بیٹا، نہیں بچوں، ہمیں پوری سلام کرنا ہے، ہمیں پورا ثواب لینا ہے۔ بہت ساری مرتبہ لیٹرز کے چھوٹ جانے کی وجہ سے بھی اس کا معنی بدل جاتا ہے، اور اس کے معنی بدلنے کی وجہ سے ہمیں گناہ ہوتا ہے۔ حالانکہ سلام کرنے کی وجہ سے تو ہمیں ثواب ملنا چاہیے، لیکن ہم نے سلام کو شارٹ کر دیا یا اس کا لیٹر چینج کر دیا، جس کی وجہ سے سلام کا معنی، اس کا ٹرانسلیشن بدل گیا، جس کی وجہ سے ہمیں گناہ ہوتا ہے۔ اس لیے ہم جب بھی کسی کو سلام کریں تو پوری سلام کریں۔ سلام کرنا یہ سنت ہے، سلام یہ دعا ہے، اور سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ اس لیے کوئی اگر ہمیں سلام کرتا ہے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کا جواب دیں، اگر جواب نہیں دیں گے تو ہم گنہگار ہوں گے۔ اس لیے پیارے بچوں، جب بھی ہمیں کوئی سلام کرے تو ہمیں اس کا جواب دینا لازمی ہے، اور ہم بنے ہو سکے تو ہم خود سلام کرنے والے بنیں۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افشوا السلام بینکم، تم اپنے درمیان سلام کو پھیلاؤ۔ تو ہمیں لوگوں کو زیادہ سلام کرنا ہے۔ ہم مسجد جا رہے ہیں، راستے میں کوئی ملا تو اس کو سلام کیا، اسکول آ رہے ہیں، ہمارے وین کے اندر، آٹو کے اندر بہت سارے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، انکل ہوتے ہیں، تو ہم اس کو بھی سلام کریں۔ گھر سے نکلتے وقت سلام کرتے ہوئے آئے، گھر کے اندر داخل ہو تو سلام کر کے داخل ہو، تو اس سے کیا ہوگا کہ ہم سلام کو پھیلانے والے بنیں گے، اور ہم دعا دینے والے بنیں گے۔ اگر کسی نے ہماری سلام کا جواب دیا تو گویا کہ اس نے ہم کو بھی دعا دی کہ اللہ تعالیٰ
تو اللہ تعالیٰ کی تم پر سلامتی ہو، رحمت ہو اور برکتیں ہو۔ تو پیارے بچوں، ہمیں سلام کو خوب لوگوں کے اندر پھیلانا ہے، خود بھی کرنا ہے سلام کو، اور اپنے فرینڈ کو بھی سلام کے لیے کہنا ہے کہ سلام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہم ایک دوسروں کو سلام کرنے سے محبت بڑھتی ہے، دشمناوت دور ہوتی ہے، اس لیے ہم زیادہ سے زیادہ سلام کریں۔ اس لیے حدیث نمبر 4 آن معاشرہ السلام قبل الکلام، ٹرانسلیشن میک سلام بیفور ٹاکنگ، بات کرنے سے پہلے سلام کرو۔ کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو ہمیں سلام نہیں کرنا ہے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہو تو ہمیں سلام نہیں کرنا ہے، اس کا بھی ہمیں دھیان رکھنا ہے۔ ٹوائلٹ کے اندر ہمیں سلام نہیں کرنا ہے، کوئی باتھ روم کے اندر ہے تو اس کو سلام نہیں کرنا ہے۔ بہت ساری ایسی جگہ ہے جہاں پر ہم سلام نہیں کر سکتے، تو اس کو بھی ہمیں مائنڈ کے اندر رکھنا ہے کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو ہم سلام نہ کریں، کوئی تلاوت کر رہا ہے تو اس کو سلام نہ کریں، کوئی ٹوائلٹ کے اندر ہو تو سلام نہ کرے، کوئی باتھ روم کے اندر ہو تو ہم سلام نہ کریں، اس لیے کہ وہ سلام سن لے گا تو اس کے لیے ضروری ہو جائے گا جواب دینا۔ اس لیے پیارے بچوں، ہم سلام بھی موقع دیکھ کر کریں سلام۔ اس لیے یہ حدیث نمبر 4 اوور ہوا۔ حدیث نمبر 5 آن اخلاقیات، آن اخلاقیات، ہمارے اندر اخلاق کیسے ہونے چاہیے۔ اس لیے کہ جو ہمارا دین ہے، دین اسلام، وہ اخلاق کے ذریعے سے پھیلا ہے، تو ہمارے اندر بھی اچھے اخلاق ہونے چاہیے۔ لوگ دیکھ کر ہمارے اخلاق کو یہ کہے کہ اس اسٹوڈنٹ کے اندر، اس بچے کے اندر بہت سارے اچھے اخلاق ہیں، وہ کبھی گالی نہیں بولتا، کبھی بیڈ ورڈز نہیں بولتا، ہمیشہ نماز پڑھتا ہے، ہمیشہ اچھے لڑکوں کے ساتھ رہتا ہے، ماں باپ کا فرمانبردار ہے، کبھی کسی کام کو منع نہیں کرتا ہے۔ یہ ہمارے اندر اخلاق ہونے چاہیے۔ ہم ایک دوسرے کی ہیلپ کرنے والے بنیں، ایک دوسرے کی مدد کرنے والے بنیں، جھوٹ کبھی نہ بولیں، کسی کو مارے نہیں، کسی کے ساتھ جھگڑا نہ کرے۔ تو یہاں پر حدیث نمبر 5 بتائی ہے آن اخلاقیات، علیکم بالصدق، ٹرانسلیشن آلویز اسپیک دا ٹروتھ۔ کیا بتایا؟ ہمیشہ سچ بولو، ہمیشہ سچ بولو، جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ لیکن ہم تو روزانہ جھوٹ بولتے ہیں، ممی کو بھی جھوٹ بولتے ہیں، پاپا کے سامنے بھی جھوٹ بولتے ہیں، اسکول آتے ہیں تو ٹیچرز کے سامنے بھی جھوٹ بولتے ہیں، مدرسے جاتے ہیں تو مول صاحب کے سامنے بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ لکھنے کے لیے دیا تھا، اسکول کے اندر سے لکھ کر نہیں لائے تو کہتے ہیں کہ ہمارے گھر تو لائٹ چلی گئی تھی، ایسا جھوٹ بولتے ہیں۔ مدرسے میں پڑھنے کے لیے مول صاحب نے بولا تھا کہ رات کو یاد کر کے آنا، تو پھر دوسرے دن مدرسے میں جا کر کیا کہتے ہیں؟ ہمارے گھر تو مہمان آ گئے تھے اس لیے پڑھنے نہیں بیٹھ سکے۔ نہیں بچوں، اس طریقے سے جھوٹ بولنے سے ہمیں گناہ ہوتا ہے، اور جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے، یعنی بڑا گناہ ہے۔ اس لیے ہم کبھی بھی جھوٹ نہیں بولیں گے، ہمیشہ سچ بولیں گے۔ ہاں، حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہم نے سنا ہوگا کہ جب وہ پڑھنے کے لیے جا رہے تھے دوسرے گاؤں، تو ان کی اماں نے ان کو 40 اشرفیاں اپنے ہاتھ کے نیچے ایک بیگ، چھوٹا سا پاکٹ بنا کر سی کر دیا تھا، اور کہا تھا کہ یہ تم اپنے کام کے لیے استعمال میں لانا۔ جب یہ قافلے کے ساتھ جا رہے تھے، ٹیم کے ساتھ جا رہے تھے، راستے کے اندر ڈاکو ملے، ڈاکوؤں نے سب کا سامان لے لیا۔ جب عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی باری آئی تو ان کے سب پاکٹ چیک کیے، لیکن کچھ بھی نہیں تھا۔ تو جب ڈاکوؤں نے کہا کہ تمہارے پاس جو کچھ بھی ہو ہمیں دے دو، حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ دیکھو میرے ہاتھ کے نیچے ایک پاکٹ بنا ہوا ہے، اس کے اندر 40 اشرفیاں ہیں، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ جب ڈاکوؤں نے اس چھوٹے سے بچے کی یہ بات سنی تو ان کو تعجب ہوا
کہ یار اتنی ایسی جگہ پر چھپایا تھا کہ ہمیں پتہ بھی نہ چلتا، لیکن یہ بچے نے اس جگہ کے چھپے ہوئے پیسوں کو بھی ہمیں بتا دیا۔ تو ان کے اوپر بہت اثر ہوا حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات کا۔ جب ان کے ڈاکوؤں کے پاس لے گئے تو بڑے ڈاکو یعنی ڈاکوؤں کے سردار کے پاس لے گئے تو پوچھا کہ اگر تم ہمیں نہ بتاتے تو ہم کو پتہ چلنے والا نہیں تھا، کیوں تم نے اس کو بتا دیا؟ تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میری ماں نے یہ بتایا تھا کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولنا، جھوٹ کبھی نہ بولنا، اس لیے کہ سچ میں نجات ہے، جھوٹ کبھی نہ کبھی پھنسا دیتا ہے اور سچ کبھی نہ کبھی چھٹکارا دلاتا ہے۔ اس لیے میری ماں نے یہ بتایا تھا کہ بیٹا کبھی جھوٹ مت بولنا، ہمیشہ سچ بولنا۔ اس لیے میں نے آپ کے سامنے، آپ نے جب مجھ سے پوچھا کہ تیرے پاس جو کچھ بھی ہو لا، اس لیے میں نے سچ بول کر بتا دیا کہ میرے ہاتھ کے نیچے ایک پاکٹ ہے، اس پاکٹ کے اندر یہ پیسے ہیں۔ تو میں نے اپنی ماں کا کہا ہوا مان کر سچ بولا ہے۔ تو اس کا اثر یہ ہوا کہ ڈاکوؤں کا جو سردار تھا وہ اس کی بات سے بہت متاثر ہوئی، تعجب ہوا کہ اتنا چھوٹا سا بچہ اللہ کے حکموں کو مان رہا ہے، اللہ کے نبی کی بات کو مان رہا ہے اور جھوٹ سے بچ رہا ہے، تو ہم تو اتنے بڑے ہو گئے، اتنے لوگوں کا ہم نے مال لوٹا۔ تو ان کے دل کے اوپر اس بات کا اثر ہوا، تو سب ڈاکوؤں نے جس کا مال لوٹا تھا ان سب کا مال واپس کر دیا اور سب نے توبہ کر لی اور اللہ کے بندے بن کر زندگی گزارنے لگے، اللہ کے بندے بن گئے، اللہ کے ولی بن گئے۔ کس ایک چھوٹے سے بچے کی بات کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کو توبہ نصیب کروائی، کچھ بھی نہیں کہا، صرف سچ بولا تھا۔ سچ بولنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ڈاکوؤں کی اصلاح فرما دی، ڈاکوؤں کو صحیح راستہ بتا دیا۔ تو میرے پیارے بچوں، اگر ہم بھی سچ بولیں گے تو انشاءاللہ بہت سارے لوگ، بہت سارے ہمارے دوست صحیح راستے پر چلنے والے بنیں گے اور وہ بھی سچ بولنے والے بن جائیں گے۔ تو پیارے بچوں، ہمیں کبھی جھوٹ نہیں بولنا ہے، چاہے اسکول کے اندر ہو، مدرسے کے اندر ہو، اپنے ممی پاپا کے پاس ہو یا کہیں اور ہو، ہمیں جھوٹ نہیں بولنا ہے، ہمیشہ سچ بولنا ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ تینوں حدیثیں آپ کو یاد کر لینا ہے۔ حدیث نمبر 3 من غص فلیس منا، حدیث نمبر 4 السلام قبل الکلام، حدیث نمبر 5 علیکم بالصدق۔ انشاءاللہ آپ یہ تینوں حدیثیں یاد کر لیں گے بائی ہارٹ، تو آپ کو سمجھو کہ 5 حدیثیں یاد ہو گئی۔ اس لیے پیارے بچوں، آپ کو آہستہ آہستہ یہ حدیثیں یاد کر لینا ہے اور اس حدیثوں کے اوپر عمل بھی کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔